بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشان بصیرت یوٹیوب چینل کا آڈیو بک سیکشن ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ ایز اے ریڈر عامر شہانی۔ کتاب عصر غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں پارٹ نمبر 7، اور یہ انشاءاللہ اس کتاب کا آخری حصہ ہوگا۔ فصل چہارم، حضرت صاحب العصر عجل اللہ فرجہ شریف کی صفات و خصوصیات کی معرفت۔ اس زمانے میں حضرت صاحب الامر کی صفات و خصوصیات کی معرفت حاصل کرنا عقلی و نقلی دلائل کی روح سے واجب ہے۔ ہم اس مختصر کتاب میں تفصیل سے ذکر نہیں کر سکتے، ہم یہاں اختصار کے ساتھ فقط 20 خصوصیات ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ انہیں ہم نے معتبر کتابوں سے حاصل کیا ہے، مثلا الکافی، کمال الدین، المحجہ، بحار الانوار، النجم الثاقب، تاکہ ہر ایک کے لیے صاحب الزمان کی شخصیت واضح ہو جائے۔ وہ صفات یہ ہیں۔ پہلی خصوصیت، حضرت صاحب الامر کا ظہور اور جہاد کے لیے قیام مکہ معظمہ سے شروع ہوگا، اور یہ اعلانیہ ظہور ہوگا تاکہ ہر کوئی اس سے مطلع ہو جائے۔ حوالہ بحار الانوار، جلد نمبر 52، صفحہ نمبر 233۔ دوسری خصوصیت، حضرت حجت عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کے وقت آسمان سے ایک منادی ندا دے گا۔ وہ آپ کے نام مبارک، آپ کے والد محترم اور اجداد میں سے سید الشہداء تک کے اسماء مبارک کا ذکر کرے گا، اور اس انداز سے ندا دے گا کہ ہر شخص اسے اپنی زبان میں سنے گا، اور اس کی قوت و ہیبت سے ہر سویا ہوا شخص جاگ جائے گا، اور کھڑا ہوا شخص بیٹھ جائے گا، اور ہر بیٹھا ہوا شخص کھڑا ہو جائے گا، اور یہ جبرائیل کی ندا ہوگی۔ حوالہ غیبت نعمانی، صفحہ 253، باب 14، حدیث 13۔ تیسری خصوصیت، حضرت حجت جہاں کہیں بھی جائیں گے ایک سفید بادل آپ پر سایہ کرے گا، اور اس سے ایک آواز آئے گی جس میں وہ کہے گا، یہی وہ مہدی ہیں جو خلیفہ الہی ہیں، پس ان کی پیروی کرو۔ اور یہ روایت علماء اہل سنت نے بھی نقل کی ہے۔ بحوالہ بیان الشافعی، صفحہ 511، باب نمبر 15۔ چوتھی خصوصیت، آپ کا نور جمال عالم کو منور کر دے گا، اور اس کی برکت سے لوگ سورج اور چاند کے نور سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ حوالہ دلائل الامامہ، صفحہ 241۔ پانچویں خصوصیت، آپ کے ساتھ وہ پتھر بھی برآمد ہوگا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا جب کسی پتھر پر انہوں نے اپنا عصا مارا تھا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ بس جب آپ مکہ سے اپنے اصحاب کے ساتھ حرکت کرنے لگیں گے تو آپ کا یعنی امام الزمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا منادی یوں ندا دے گا، آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھ کھانا، پانی اور چارہ نہ لائے۔ پھر وہ پتھر کو ایک اونٹ پر رکھے گا، اور جس منزل پر بھی رکیں گے تو وہاں اس پتھر کو نصب کر دیں گے تو اس سے چشمے جاری ہوں گے۔ بس جو بھوکا ہوگا وہ سیر ہو جائے گا، اور پیاس سے سیراب ہو جائیں گے، اور اپنی سواریوں کو بھی کھلائیں گے اور سیراب کریں گے۔ بحوالہ الکافی، جلد 1، پیج 231، حدیث 3۔ چھٹی خصوصیت، آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا جس سے آپ دشمنوں کو ڈرائیں گے، اور ان کے گھوڑوں سواریوں کو نگل لے گا، اور حضرت موسیٰ اسی عصا سے جو کام لیتے تھے وہی حضرت حجت علیہ السلام بھی لیں گے۔ بحوالہ الکافی، جلد 1، پیج 231، حدیث 1، کمال الدین، جلد 2، پیج 654، باب 57، حدیث 22۔ ساتویں خصوصیت، جس رات آپ علیہ السلام مکہ میں ظہور فرمائیں گے اس کی صبح مومنین زمین میں جہاں کہیں بھی ہوں گے جب جاگیں گے تو اپنے سر تکیہ کے نیچے ایک ورق پائیں گے جس پر لکھا ہوگا طاعۃ معروفہ، یعنی معروف اطاعت۔ بحوالہ کمال الدین، جلد 2، صفحہ 654، باب 57 اور حدیث نمبر 22۔ آٹھویں خصوصیت، امام علیہ السلام اپنی جگہ پر ہوں گے، اور پھر بھی دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگ انہیں ایسے دیکھ سکیں گے جیسے امام علیہ السلام ان کے پاس ہوں۔ بحوالہ الکافی، جلد 4، پیج 57، حدیث 329۔ نویں خصوصیت،
حضرت ظہور امام علیہ السلام کے زمانہ کے مومنین و مومنات سے ہر قسم کے امراض ختم ہو جائیں گے، بس پورے جہاں میں ان میں سے کوئی بھی مریض نہیں رہے گا۔ بحوالہ الخرائج والجراح جلد 2 پیج 839 حدیث 54۔ 10ویں خصوصیات، اس زمانے کے تمام فقیر مومنین غنی ہو جائیں گے، پس زمین کے کسی خطے میں کوئی فقیر نہیں رہے گا، اور تمام شیعوں کے قرض ادا کر دیے جائیں گے۔ بحوالہ غیبت نعمانی پیج 238 باب 13 حدیث 30۔ 11ویں خصوصیت، تمام مومنین و مومنات تمام احکام دینیہ کے عالم بن جائیں گے، اور اس معاملے میں کوئی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اور معذرت، پچھلا حوالہ جو دیا وہ اس روایت کا ہے، غیبت نعمانی پیج 238 باب 13 حدیث 30، اور پچھلی روایت کا حوالہ ہے مسند احمد جلد 3 پیج 37۔ 12ویں خصوصیت، اس وقت عمریں اس قدر بڑھ جائیں گی کہ بندہ اپنی اولاد میں سے 1000 فرزند دیکھ سکے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ لوگ جس قدر بڑے ہوتے جائیں گے، ساتھ ان کے لباس بھی بڑے ہوتے جائیں گے، اور وہ جیسا چاہیں گے لباس اسی رنگ کے ہو جائیں گے۔ بحوالہ دلائل الامامہ پیج 248۔ 13ویں خصوصیت، تمام شہروں اور راستوں میں امن پھیل جائے گا۔ بحوالہ کتاب الفتن ابن حماد پیج 286۔ 14ویں خصوصیت، شیعہ و سنی روایات میں متفقہ طور پر یہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں پوری زمین پر امن پھیل جائے گا، پس کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ بحوالہ کمال الدین جلد 2 پیج 525 باب 47 حدیث 1۔ 15ویں خصوصیت، امام زمانہ علیہ السلام علم باطنی کے ذریعے فیصلہ کریں گے اور تمام کافروں اور منافقوں کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر وہ خود کو آپ کا صحابی بھی ظاہر کیوں نہ کرے، پھر بھی قتل کر دیے جائیں گے، اور دین اسلام کو پوری زمین پر پھیلا دیں گے، اور اس کے بعد جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور آپ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بھی قتل کریں گے۔ بحوالہ تفسیر العیاشی جلد 2 پیج 56 حدیث 49، غیبت النعمانی پیج 319 باب 21 حدیث 8۔ 16ویں خصوصیت، آپ علیہ السلام تمام بادشاہوں پر فتح حاصل کریں گے، اور آپ کی حکومت وسیع ہوتی ہوئی پوری زمین پر پھیل جائے گی۔ بحوالہ غیبت النعمانی پیج 319 باب 21 حدیث 8۔ 17ویں خصوصیت، حیوانات میں بھی الفت و محبت پیدا ہو جائے گی، حتیٰ کہ وحشی جانور بھی مل جل کر رہنے لگیں گے۔ بحوالہ مختصر بصائر الدرجات پیج 201، الاحتجاج جلد 2 پیج 290۔ 18ویں خصوصیت، اگر کوئی کافر یا مشرک کسی چٹان کے اندر بھی چھپا ہوگا تو وہ چٹان خود کہے گی اے مومن، میرے اندر کافر یا مشرک ہے، اسے قتل کر دو، پس وہ اسے قتل کر دے گا۔ بحوالہ تفسیر فرات پیج 481 حدیث 6-7۔ 19ویں خصوصیت، بعض روایات کے مطابق سفیانی کے لشکر کی تعداد 3 لاکھ افراد تک پہنچ جائے گی، جنہیں وہ ظہور امام کے ابتدائی ایام میں امام علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے مدینہ بھیجے گا۔ پس جب وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان موجود صحرا میں پہنچیں گے تو جبرائیل علیہ السلام ندا دیں گے کہ اے زمین انہیں دھنسا دے، پس زمین ان تمام سمیت دھنس جائے گی، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا سوائے 2 یا 3 افراد کے۔ بحوالہ جامع البیان طبری جلد 15 پیج 17۔ 20ویں خصوصیات، آپ علیہ السلام کے اعجاز سے مخالفوں میں سے بہت سے افراد زندہ ہو جائیں گے تاکہ آپ علیہ السلام ان سے انتقام لیں۔ بحوالہ اثبات الہدات جلد 3 پیج 569 باب 32 حدیث 681۔
ان امور سے متعلقہ روایات میں نے اپنی کتاب مکیال المکارم میں ذکر کی ہیں بقول مصنف۔ فصل پنجم، دعائے عہد مشہور۔ کتاب زاد المعاد اور دیگر کتب میں بیان ہوا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص 40 دن صبح کے وقت دعائے عہد پڑھے گا تو وہ حضرت قائم کے انصار میں شامل ہوگا، اور اگر ظہور سے پہلے مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر سے نکالے گا تاکہ وہ امام کی نصرت کر سکے، اور اللہ اسے ہر لفظ کے بدلے 1000 نیکی عطا فرمائے گا اور 1000 گناہ معاف فرمائے گا۔ اور وہ دعا یہ ہے: اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن الفرقان العظیم ورب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین۔ اللہم انی اسألک بوجہک باسمک الکریم وبنور وجہک المنیر وملکک القدیم یا حی یا قیوم، واسألک باسمک الذی اشرقت بہ السماوات والارضون وباسمک الذی یصلح بہ الاولون والآخرون، یا حیا قبل کل حی ویا حیا بعد کل حی ویا حیا حین لا حی محیی الموتى وممیت الاحیاء یا حی لا الہ الا انت۔ اللہم بلغ مولانا امام الہادی المہدی القائم بامرک صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وسهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه كتابه وأحاط به كتابه۔ اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيام عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا۔ اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه۔ اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي۔ اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة فاكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك به محجته وأنفذ أمره واشدد أزره وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه، واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله، واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين۔ اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده۔ اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، وإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اپنا ہاتھ دائیں ران پر ماریں اور ہر بار پکارے، یوں پکارے: العجل العجل یا مولاي یا صاحب الزمان، العجل العجل یا مولاي یا صاحب الزمان، العجل العجل یا مولاي یا صاحب الزمان۔ اس دعا کا حوالہ ہے زاد المعاد صفحہ 223۔ شیعوں کے نام امام زمانہ کا کھلا خط۔ آخر ماہ سفر 410 ہجری میں شیخ مفید علیہ الرحمہ کی طرف امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی لکھی گئی ایک توقیع مبارک سے اقتباس۔ اور تمہیں آگاہ کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ تمہیں خط و کتابت کی شرافت اور افتخار سے مفتخر کریں، اور پابندی کریں کہ جو کچھ تمہیں لکھ رہے ہیں ہمارے ان دوستوں تک جو تمہارے نزدیک ہیں پہنچا دیں۔ وہ دوست کہ جنہیں خداوند عالم اپنی اطاعت کے ساتھ عزیز رکھے اور اپنی عنایت و محافظت کے ساتھ ان کے امور کی کفایت کرے اور ان کی مشکلوں کو برطرف کرے۔ پس تو ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو
متوجہ اور آگاہ ہو، جن کی ہم یاد آوری کریں گے، اور انشاءاللہ ہم جو لکھیں گے انہیں اپنے آس پاس لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ادا کریں اور ان کی جماعت کو ان پر عمل کرنے کی وصیت کریں۔ ہم اگرچہ اس وقت ستمگروں کی پہنچ سے دور ہیں کہ خداوند نے ہماری با ایمان شیعوں کی اصلاح اس زمانے تک کہ جب تک دنیا کی حکومت فاسقوں کے ہاتھوں میں ہے اسی میں رکھی ہے، اور اس کے باوجود ہم تمہارے احوال و اخبار سے آگاہ ہیں، اور ہم تمہارے افعال و کردار میں سے کوئی چیز بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم نے تمہاری دیکھ بھال اور سرپرستی میں کوتاہی سے کام نہیں لیا، اور تمہارا ذکر فراموش نہیں کیا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو دشواریاں اور مصیبتیں تم پر ٹوٹ پڑتی اور دشمن تمہیں ریشہ کن کر دیتے۔ پس اپنے اندر تقوی الہی کی عادت ڈالو اور ہماری مدد کرو تاکہ تمہیں اس فتنہ سے جو تمہاری طرف بڑھ رہا ہے نجات عطا کریں۔ ایسا فتنہ و آشوب کہ جس کی اجل آ چکی ہو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور جو کوئی اپنی آرزو تک پہنچ گیا اس سے دور رہے گا۔ تم میں سے ہر ایک ایسا کام کرے جو اسے ہماری محبت اور دوستی کے نزدیک کرے، اور ایسے کام سے اجتناب کرے جو اسے ہماری ناپسندیدگی اور غضب سے قریب کرے، اس لیے کہ ہمارا امر بالکل اچانک آن پہنچے گا کہ جس وقت توبہ و باز گشت کا فائدہ نہ ہوگا، اور گناہ سے پشیمانی ہمارے عقاب سے نجات نہیں بخشے گی۔ خداوند تمہیں رشد و ہدایت کا راستہ دکھائے اور اپنی رحمت و توفیق کے وسائل آسانی کے ساتھ فراہم کرے۔ بحوالہ احتجاج تبرسی جلد 2 صفحہ 498، موعود قرآن صفحہ 100۔ اپنے امام کے اس مبارک پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور کم از کم کسی ایک مومن تک پہنچا کر خوشنودی امام حاصل کریں۔ آخر میں اپنے معزز قارئین سے دعا کی درخواست ہے، اور خدا سے امیدوار ہوں کہ وہ مجھے اور میرے دینی بھائیوں کو صاحب الزمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے انصار میں سے قرار دے۔ یہ کتاب مؤلف حقیر محمد تقی بن عبد الرزاق الموصفی الاصفہانی عفی اللہ عنہما کے ہاتھوں مکمل ہوئی ربیع الثانی سن 1332 ہجری۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بندہ حقیر کو آج اس کتاب کے ترجمہ کی تکمیل کا شرف حاصل ہوا۔ 21 جنوری 2017 بمطابق 22 ربیع الثانی 1438 ہجری۔ عامر حسین شہانی، جامعۃ الکوثر، اسلام آباد۔ ثم الحمدللہ رب العالمین کہ آج اس کتاب کی آڈیو ریکارڈنگ کی تکمیل کا شرف حاصل ہوا۔ 23 مارچ 2021 بمطابق 8 شعبان المعظم 1442 ہجری قمری۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے سعادت و توفیق نصیب فرمائی، اور انشاءاللہ عنقریب ایک اور کتاب کا ترجمہ بھی جاری ہے، اور اس کی تکمیل پر بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ کتاب کا ترجمہ کیسا رہا، کیسا لگا، اور اس کی آڈیو ریکارڈنگ آپ کو کیسی لگی، اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0314578812، اور اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ عنقریب کسی اور کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔